السلام علیکم فرینڈس، این ٹی ایس ٹیسٹ کی طرف سے آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس لیکچر میں ہم کل جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اسسٹنٹ کے لیے، ان کے جو جنرل پارٹ ہے، ہم نے اس جنرل پارٹ کو اور چند سے کوئز میں اس میں کمپیوٹر سائنس کی بھی ہے، ہم نے اس کو سوشل میڈیا سے کلیکٹ کیا ہے اور اس کے آنسر ہی ہم نے یہاں پر ریڈ سے شروع کیا ہے۔ تو کوشچن نمبر فرسٹ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کا اصل نام تھا فاتح علی صاحب ٹیپو تھا۔ کوشچن نمبر 2 کہتے ہیں لانگیسٹ بارڈر ان دا ورلڈ۔ یہ کوشچن کہتے ہیں کہ ورلڈ میں جو سب سے لانگیسٹ بارڈر ہے وہ کن دو کنٹریز کے درمیان ہے؟ تو کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان جو بارڈر ہے وہ سب سے لانگیسٹ ہے، اس کا جو لینتھ ہے وہ 8,890 کلومیٹر ہے، جبکہ جو دوسرا بارڈر ہے جو لانگیسٹ ہے سیکنڈ نمبر وہ رشیا اور قازقستان کے درمیان ہے۔ کوشچن نمبر 3 کرپس مشن کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کرپس مشن جو تھا وہ 1942 میں لندن سے ہندوستان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کا جو سگنیفیکنٹ تھا، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا، پرپس اس کا یہی تھا کہ اسی وقت 1942 میں ورلڈ وار سیکنڈ جاری تھا اور اس کی کوپریشن کے لیے، اس کی ہیلپ لینے کے لیے انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ایک مشن بھیجا گیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں کرپس مشن، اور اس کا جو سگنیفیکنٹ تھا وہ تھا فل انڈین کوپریشن اینڈ سپورٹ فار دیئر ایفرٹ ان ورلڈ وار 2۔ کوشچن نمبر 4 کس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے؟ یہ بیٹل آف یمامہ تھا جس میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے، اس کی تعداد 70 تھی، اور اسی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت دی۔ کوشچن نمبر 5 برکس میں کون سی کنٹری نہیں ہے؟ برکس میں اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ کنٹریز ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں برکس کنٹری، یہ ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ دیز کنٹری آر کالڈ برکس کنٹری۔ اگر اس میں کوئی بھی آپشن میں علاوہ ہوگا تو وہ ہے برکس کنٹری، یہاں پر اس کوشچن کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 6 اسد اللہ کس کا لقب ہے؟ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ کس نبی نے ایسٹرالوجی کا نالج تھا؟ یہ تھا پروفیٹ ادریس علیہ السلام کو ایسٹرالوجی کا نالج تھا، جبکہ ہمارے دین میں ایسٹرالوجی کے نالج پر بین ہے۔ کوشچن نمبر 8 فیفا ہاؤس پاکستان میں کہاں ہے؟ فیفا ہاؤس ہیڈ کوارٹر اس کو ہم کہتے ہیں یہ لاہور میں ہے۔ کوشچن نمبر 9 وچ امینڈمنٹ واز یوزڈ ٹو ریسٹور 1973 ایکٹ؟ دو امینڈمنٹ ہوئے تھے جو 1973 کو ریسٹور کیا تھا۔ یہ ایک جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، اس کے جو ڈلیور تھا جب وہ ایک مارشل لگایا تھا، اسی وقت انہوں نے ایک امینڈمنٹ کیا، اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں امینڈمنٹ 8، اور جبکہ 18 مشرف کی بات ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 10 فرینچ پریزیڈنٹ کے پارٹی نام؟ فرینچ پریزیڈنٹ کے نام ہے ایمینوئل ماکرون، جبکہ اس کی جو پارٹی کا نام ہے لا ریپبلکو ان مارچی، اس کے پارٹی کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 11 لینن نے کون سی بک پبلش کی؟ لینن نے آئیڈیالوجی پاور اینڈ پریکٹس اینڈ ارلی سویت اسٹیٹ اس کو پبلش کیا۔ لینن نے کون سی گورنمنٹ بنائی؟ لینن نے رشین سوویت فیڈرل سوشلسٹ ریپبلک بنائی۔ کوشچن نمبر 13 بریک پیک از فور دا ہائیسٹ پیک ان پاک۔ اب مطلب یہ کہ کوشچن میں ایسا تھا کہ پاکستان کے جو 4th نمبر پر ہے اور ہائیسٹ پیک وہ ہے بریڈ پیک، جبکہ گلگت بلتستان میں ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 8051 میٹر ہے۔ کوشچن 14 1909 ایکٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ ہے ممبرشپ ان دا امپیریل اینڈ لوکل لیجسلیٹو کونسل ان انڈیا، اس کا مین سگنیفیکنس یہی تھا۔ کوشچن 15 پہلی برش کس کی بک ہے؟ پہلی بارش کس کی بک ہے؟ یہ ناصر کاظمی کی ہے۔ کوشچن نمبر 16 قرطبہ کا
قاضی کس نے لکھی؟ بائی امتیاز علی تیجا نے اس کو لکھا تھا۔ کوشچن 17 قرامان کاتبین کا مطلب۔ These are two angels called Raqib and Atid believed by Muslims to record a personal action. ہر انسان کے ساتھ according to Muslim there is two angels which record a personal action of each and every one. Question number 18 کیراکاس کا سٹی کا نام ہے. یہ از دا کیپٹل اینڈ لارجسٹ سٹی آف وینزویلا. وینزویلا کا کیپٹل بھی ہے اور لارجسٹ سٹی بھی ہے. موسٹ پاپولر سٹی ان دا ورلڈ از ٹوکیو جاپان. کوشچن نمبر 20 لیک LAC is between which country? LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہم کو کہتے ہیں اور یہ ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان. LAC ابریویٹڈ ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول. Question 21 Khanjaraw Pass is highest mountain pass in the Karakoram mountain. Question 22 Khyber Pass. Khyber Pass is toward Jammu in the plain 22 miles from Peshawar, جو افغانستان پاکستان کو کنیکٹ کرتے ہیں. Question 24 خانپور ڈیم on which river? خانپور ڈیم ریور ہیرو پر ہے جبکہ نیئر پلیٹو اور پوٹوار پلیٹو کے قریب ہے. یہ کیپیچر میں واقع ہے. Question number 26 EDBO کیا ہے؟ جو آئین نے 1959 میں ایشو کیا تھا. EDBO ہے الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹیو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. یہ 1959 میں اس کو ایشو کیا. کس نے؟ جنرل ایوب خان نے. کس کے خلاف؟ جو الیکٹیو پارٹیز تھی ان کے 70 ممبر کو ڈسکوالیفائی کیا. اسی رولز اسی کے تحت 1959 میں. کیونکہ وہ دو پارٹی تھی. ایک پارٹی تھا نیشنل ANP اور جبکہ دوسرا تھا جو ایسٹ بنگال ہم کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں. اس کا ایک پارٹی تھا جو مجیب الرحمان اس کا چیئرمین تھا. وہ ان دونوں پر بین لگائی تھی کیونکہ انہوں نے 1 یونٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا. 1 یونٹ مین پاکستان کو 2 یونٹ میں تقسیم کیا. ایک تھا مشرقی پاکستان دوسرا تھا مغربی پاکستان. ان دونوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا. اب یہ کوشچن نمبر 27 2 4 10 28 یہ ایک سیریز گیون ہے. ان دونوں کے درمیان آپ ڈفرینس دیکھتے ہیں تو یہاں پر ڈفرینس کیا ہے 2 ہے جبکہ یہاں پر ڈفرینس 6 ہے. جبکہ یہاں پر ڈفرینس کیا ہے یہ ہے یہ اسی کا ڈبل ہے پھر اس کا ڈبل اس کے ساتھ 2 ایڈ ہے پھر اسی کا ڈبل اور اس کے ساتھ یہ دونوں اس کا 2 ایڈ 28. تو اس کے اگلا ایلیمنٹ جو ہوگا ہم اس کا کیا لیں گے ڈبل لیں گے. یہ 66 کے برابر ہوگا. کوشچن 28 حجاز ماؤنٹین کس کے کنٹری میں ہے؟ یہ ویسٹرن سعودی عرب میں ہے. کوشچن 29 مین لینگویج آف WWE. اب پتہ نہیں یہ مین لینگویج آف WWE کس کے بارے میں بتا رہی ہے. تو چائنا ہم انگلش کو ہم مین وہ لینگویج سمجھ رہی ہے پوری دنیا کا. ایکسل میں فارمولا کہاں لکھ سکے رینج آف سیل یا سیلز میں ہم لکھتے ہیں. کوشچن 31 ورلڈ میں پیج کور کہاں سے شو ہوتے ہیں؟ تو یہ ہے اس کے لیے پیج شو کرنے کا سارس جو اسٹیپ ہے. کوشچن 32 ورلڈ میں پرنٹ پریویو کیسے شو ہوتے ہیں؟ کنٹرول پلس F2 سے شو ہوتے ہیں. کوشچن 33 عمان سے گوادر لیف پاکستان نے تو گوادر کس نے پاکستان کس سے لیا؟ تو یہ عمان سے.